تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی قدرت سے مخلوق کو پیدا کیا اور جسے چاہا اپنی طاعت کی توفیق بخشی۔ اس کی ذات پاک ہے اور اسی کے لیے حمد و تعریف ہے۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اسے اس شخص کی اطاعت فائدہ نہیں پہنچاتی ہے جو اس کی عبادت کرے، اس کا تقرب حاصل کرے، اور نہ اسے اس شخص کی نافرمانی نقصان پہنچاتی ہے جو اس کی نافرمانی کرے، کیونکہ اس کی بے نیازی کامل ہے اور اس کی طاقت عظیم ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اس کے بندہ رسول ہیں اور اس کی مخلوقات میں چنیدہ ہستی ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، مؤمنوں کی جماعت، میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، سو آپ طاعتوں پر پائیدار رہ کر اور محرمات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور اپنے رب کے لیے قصد و نیت کو خالص کریں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ ان چیزوں کی طرف جلدی کریں جنہیں آپ کا مولا پسند کرتا ہے اور ان سے راضی ہوتا ہے۔ ہر آدمی کو ان اعمال پر روکا جائے گا جن کا اس نے ارتکاب کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، جس کا ارادہ صرف اس جلد بازی والی دنیا ہی کا ہو، ہم اسے یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سرے دے دیتے ہیں، بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو تو اور با ایمان بھی ہو، پس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ امت مسلم، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، رسولوں کو بھیجا اور کتابیں نازل کی تاکہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ یہ عبادت اخلاص کے بغیر انجام نہیں پا سکتی ہے، کیونکہ بندہ اس عبادت سے اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے جس میں نہ کوئی ریا ہو نہ شہرت طلبی۔ اخلاص دین کی حقیقت اور عبادت کی بنیاد اور اس کی قبولیت کی شرط ہے۔ اس کا مقام وہی ہے جو مقام جس میں روح کا ہے، چنانچہ اس شخص کی عبادت نہیں جس میں اخلاص نہیں۔ اخلاص سے درجات بلند کیے جاتے ہیں، لرزشیں معاف کی جاتی ہیں، دل مطمئن ہوتا ہے اور ذہن کو سکون ملتا ہے۔ اخلاص اللہ کے بندوں بڑا کٹھن ہے، جس میں جد و جہد اور دائمی احتساب کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ تاریک رات میں سیاہ چکنے پتھر پر چلنے والی چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جو عبادت کو فاسد اور اجر کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ بڑا بے نیاز، لائق حمد، صاحب غلبہ و عظمت ہے۔ اسے پسند نہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ پھر بھی اگر بندہ شرک کرے تو اللہ اسے اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور اس پر اس کے عمل کو رد کر دیتا ہے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ ہے شرک اصغر۔ صحابہ نے پوچھا، شرک اصغر کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریا۔ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو فرمائے گا، تم ان کے پاس جاؤ جنہیں تم دنیا میں دکھاتے تھے اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ پاتے ہو۔ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فرفتہ ہوا چاہتا ہو، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کی اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ ایمانی بھائیوں، جو چیزیں اخلاص پر نفس کی تربیت کرنے اور ریاکاری کے اسباب کو دور کرنے میں مددگار ہوتی ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ مومن اپنے نفس کے لیے کوئی پوشیدہ نیک عمل مقرر کرے جس پر اللہ عز و جل کے پاس اجر کی امید رکھے، اور پوشیدہ نیک عمل رازدارانہ کی جانے والی ہر طاعت ہے جس پر اللہ کے سوا کوئی مطلع نہ ہو، جیسے رات کے اندھیرے میں کی جانے والی کچھ رکعات، ادا کی جانے والی کچھ رکعات، یا قرآن کی تلاوت اور اسے ختم کرنا، یا چھپا کر کیا جانے والا صدقہ، مصیبت دور کرنا، یا بیواؤں اور یتیموں کی دیکھ بھال، یا والدین کے ساتھ حسن سلوک، رات کی آخری پہر میں استغفار کرنا، یا غلبہ والی اللہ کے ڈر سے تنہائی کا معصوم
یا لوگوں کے درمیان رازدارانہ طور پر اصلاح کرنا، یا وہ روزہ جس کا علم لوگوں میں سے کسی کو نہ ہو۔ پوشیدہ نیک اعمال میں سے گردش شب و روز میں غور و فکر کرنا، ان کی نشانیوں میں نظر دوڑانا، آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں سوچنا اور ان کے خالق کی تسبیح کرنا ہے۔ اور نیک نیت پوشیدہ نیک اعمال میں سے ہے، سو جس نے نیک عمل کا ارادہ کیا اور اسے انجام نہیں دیا تو اللہ اپنے پاس اسے پوری نیکی لکھے گا، اور جو اللہ سے سچائی کے ساتھ شہادت کا سوال کرے گا اللہ اسے شہداء کے مقام تک پہنچائے گا، اگرچہ اس کی موت اپنے بستر پر ہو۔ سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا 4 لوگوں کے لیے ہے، ایک وہ بندہ جسے اللہ مال اور علم سے نوازے اور اس میں وہ اپنے رب سے ڈرے، صلہ رحمی کرے اور اس میں اللہ کے حق کو پہچانے، تو یہ سب سے افضل مقام پر ہے۔ دوسرا وہ بندہ جسے اللہ علم سے نوازے لیکن اسے مال عطا نہ کرے اور وہ سچی نیت کے ساتھ کہے، اگر میرے پاس مال ہوتا تو فلاں آدمی کی طرح عمل کرتا، تو اپنی نیت کے ساتھ ہے، اور ان دونوں کا اجر برابر ہے۔ پوشیدہ نیک عمل سچائی اور اخلاص کی دلیل ہے، اس سے بندہ اپنے رب کا تقرب حاصل کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے اسے جمع کر کے رکھتا ہے اور امید کرتا ہے کہ ان لوگوں میں سے ہو جنہیں اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ عنایت کرے گا، جس دن اس کے سائے کا علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ آدمی جو اللہ کو اکیلے میں یاد کرے اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، ایک وہ آدمی جسے جاہ و منصب والی عورت دعوت دے مگر کہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ایک وہ آدمی جو کوئی صدقہ کرے اور اسے چھپائے یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ جان نہ سکے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوشیدہ نیک عمل اس بے عیب دل ہی سے نکل سکتا ہے جو اپنے رب سے حسن ظن اور اس کے پاس اجر کی رغبت رکھے، وہ اپنے عمل کو چھپائے اور اپنے خالق کے لیے اخلاص برتے۔ پوشیدہ نیک عمل رکھنے والوں کے چہرے پر نور ہوتا ہے اور مخلوق کے یہاں انہیں مقبولیت اور محبت حاصل ہوتی ہے۔ وجہ یہ کہ جب انہوں نے اللہ عز و جل کے ساتھ تنہائی اختیار کی تو اللہ نے ان کے سے محبت کی، انہیں اپنے نور کا جامہ پہنا اور اپنے مخلوق کے یہاں ان کی مقبولیت اور محبت لکھ دی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا، مالک بن انس جس بلندی پر تھے اس بلندی پر میں نے کسی کو نہیں دیکھا، یعنی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت و ہیبت تھی، حالانکہ وہ زیادہ نماز اور روزے والے نہیں تھے۔ ہاں ضرور پوشیدہ نیک عمل کا معاملہ ہوگا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب جبریل علیہ السلام آسمان میں آواز لگاتے ہیں، پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں آواز لگاتے ہیں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو، تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور زمین والوں کے یہاں اس کی مقبولیت ڈال دی جاتی ہے۔ اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے کہا، اللہ کی قسم میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بکثرت نماز روزہ کرتے اور خاموش رہتے اور اپنے نفس و لباس میں خشوع کا مظاہرہ کرتے مگر دل ان سے اڑتے اور لوگوں میں ان کی قدر اس مرتبے کی نہیں تھی، اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو عمدہ مہنگی پوشاک پہنتے جبکہ ان کے پاس نہ زیادہ نوافل ہوتے اور نہ خشوع کا مظاہرہ، اس کے باوجود ان کی محبت پر دل ٹوٹ پڑتے، چنانچہ میں نے اس کے سبب پر غور کیا تو مجھے پوشیدہ نیک عمل ملا، اس لیے جس نے اپنے باطل کو درست کیا تو اس کے فضل کی خوشبو پھیلی اور اس کی خوشبو سے دل معطر ہوئی، سو تم باطن کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ اس کے بگاڑ کی موجودگی میں ظاہر کی درستی کوئی فائدہ نہیں دے گی، ان کی بات ختم ہوگی۔ مومنوں کی جماعت تنہائی کی عبادت کے ثمرات میں سے دل کی درستی، استقامت، پاکی و صفائی، شہوات و شبہات سے اس کی دوری اور آزمائشوں اور فتنوں کے وقت اس کی ثابت قدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک رات کا اٹھنا دل جمی کے لیے تنہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کرنے والا ہے، اس لیے پوشیدہ نیک عمل شیطان کے اوپر سخت ترین اعمال میں سے ہے۔ شیطان بندے کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے عمل کو راز سے اعلان کی طرف اخلاص سے شرک و ریا، خود پسندی اور شہرت کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اور حسن خاتمہ پوشیدہ نیک عمل کے ثمرات میں سے ہے، کیونکہ آغاز انجام کا عنوان ہوتا ہے۔ جب آدمی صحیح راستہ، ہدایت اور اللہ عز و جل کے لیے خالص عمل پر ہو
تو اللہ جو کہ اپنے بندوں پر بڑا لطف کرنے والا ہے، اس بات سے زیادہ عادل، کریم اور مہربان ہے کہ وہ اس بندے کو چھوڑ دے جس کا یہ حال ہو، بلکہ وہ توفیق، درستی، ثابت قدمی اور اچھے انجام کے لائق ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالی پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ ہاں، نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ صحیحین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو بظاہر لگتا ہے کہ آدمی جہنمی کا عمل کر رہا ہے، حالانکہ وہ جنتیوں میں سے ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لوگوں کو بظاہر لگتا ہے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اندرون معاملہ اس کے برخلاف ہوتا ہے، چنانچہ وہ جہنمی جیسا عمل تو کرتا ہے مگر اس کے باطن میں خیر کی خصلتوں میں سے کوئی پوشیدہ خصلت ہوتی ہے، اور وہ خصلت آخری عمر میں اس پر غالب آ جاتی ہے، جو اس کے حسن خاتمے کا سبب بن جاتی ہے۔ ہمارے سلف صالح پسند فرماتے کہ آدمی کا کوئی پوشیدہ نیک عمل ہو جسے اس کے بال بچے تک نہ جان سکیں، چہ جائے کہ دوسرے لوگ جان پائیں۔ چنانچہ حسن بصری رحمہ اللہ نے جن صحابہ و تابعین کو پایا ہے ان کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو پایا ہے جو روئے زمین پر پائے جانے والے کسی ایسے عمل کو علانیہ انجام نہیں دیتے جسے وہ رازدارانہ طور پر انجام دے سکتے تھے۔ لہذا اللہ کے بندے، تو اپنی زندگی کا دفتر ٹٹول اور دیکھ، کیا تو اپنے اعمال کے دفتر میں کوئی پوشیدہ نیک عمل پاتا ہے جسے تو نے قیامت کے دن کے لیے جمع کر رکھا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ہیں۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو اب خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ کرتے تھی یہ اس کا بدلہ ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و عظیم میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو اس کی آیت و ذکر حکیم سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اور میں اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ فراواں نعمتوں پر اللہ کے لیے تمام تعریف ہے، اور پیہم احسانات پر اس کے لیے شکر ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں، متقیوں کے امام اور اولیاء کے سردار ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمایا آپ پر، آپ کے چنیدہ اہل خانہ اور متقی صحابہ پر، تابعین پر، عطا قیامت ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں۔ مومنوں کی جماعت، شریعت کے نصوص میں عبادات کو چھپانے پر ابھارا گیا ہے اور نفل طاعتوں کو تنہائیوں میں کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے، چنانچہ خفیہ صدقہ علانیہ صدقہ سے افضل اور رات کی نماز دن کی نماز سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں رب تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ بندہ اللہ کے پاس اجر کی امید رکھتا ہے، اور ریا و نمود اور تعریف کی چاہت جیسی گندگیوں سے دل کی پاکی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرے تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو گھروں میں نوافل پڑھنے کی وصیت فرمائی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 1 رکعت مسجد حرام کو چھوڑ کر باقی مسجدوں کی 1000 نماز کے برابر ہے۔ سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب بندہ سے رات کے آخری پہر میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے اگر تم ایسے لوگوں میں سے ہو سکو جو اس گھڑی میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو تم ان میں سے ہو جاؤ۔
اس باب میں بہت سی احادیث ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں سے الگ تھلگ رہا جائے یا ہر عبادت کو چھپایا جائے، کیونکہ کچھ عبادات اور شعائر ایسے ہیں جو بغیر اظہار و اعلان کے انجام نہیں پا سکتی، اور اللہ تعالیٰ پوشیدہ باتوں سے مطلع ہے۔ اس لیے کتاب و سنت کے نصوص میں جمعہ اور جماعت میں حاضر ہونے، احسان و صلہ رحمی کرنے اور نیکی و تقوی پر تعاون کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ اور یہ اللہ کے بندوں، مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان کے معاملے کو درست کر لے، اور اس کا ایسا خفیہ نیک عمل ہو جس پر ثواب کی امید رکھے، اس کے اجر کی امید کرے، اور اس کے ذریعے اپنی اندرونی حالت کو درست کر لے، کیونکہ اندرونی حالت کی درستی دنیا میں بلندی اور آخرت میں نجات کا راستہ ہے۔ چنانچہ جس نے اپنی اندرونی حالت کو درست کر لیا، اللہ اس کی باہری حالت کو درست کر دے گا، اور جس نے اپنی آخرت کے معاملے کو درست کر لیا، اللہ اس کی دنیا کو درست کر دے گا، اور جس نے اپنے رب کے درمیان کے معاملہ کو درست کر لیا، اللہ اس کے اور لوگوں کے درمیان کے معاملات کو درست کر دے گا۔ سنن ترمذی میں ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لکھا کہ آپ مجھے یہ خط لکھیں جس میں آپ مجھے وصیت کریں اور زیادہ بات نہ لکھیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا، دعا و سلام کے بعد عرض ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو لوگوں کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو تو اللہ اسے لوگوں کی ناراضگی سے محفوظ رکھے گا، اور جو اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضا کا طالب ہو تو اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ السلام علیک، اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما محمد اور ان کی بیوی اور ذریت پر، جیسے تو نے درود نازل فرمایا آل ابراہیم پر، اور تو برکت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیوی اور ذریت پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر۔ بے شک تو بہت تعریف کے لائق اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے اور تمام باقی صحابہ و تابعین سے اور ان لوگوں سے راضی ہو جا جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کرے، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو و کرم اور جود سے راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور اس ملک اور مسلمانوں کے سارے ملکوں کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہر جگہ مسلمانوں کے حالات سدھار دے اپنی رحمت سے یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم تیرے فضل و احسان اور جود و کرم کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہماری ہر برائی اور تکلیف سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو مہنگائی، وبا، سود، زنا، زلزلے، آزمائشوں اور ظاہر اور پوشیدہ باتوں کے شر کو ہم سے دور فرما۔ اے اللہ ہم بلا کی سختی، بدبختی کی پہنچ، برے فیصلے اور دشمن ہسائی سے تیری پناہ لیتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں، خواہ وہ جلدی ملنے والی ہو یا دیر سے، خواہ اس کا علم ہمیں ہو یا نہ ہو، اور ہم برائی سے تیری پناہ لیتے ہیں، خواہ وہ جلدی آنے والی ہو یا دیر سے، خواہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ ہم تجھ سے جنت اور جنت سے قریب کرنے والے قول و عمل کا سوال کرتے ہیں، اور ہم جہنم اور اس سے قریب کرنے والے قول و عمل سے تیری پناہ لیتے ہیں۔ اے اللہ تو تمام معاملات میں ہمارا انجام بہتر بنا، اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں پناہ دے۔ اے اللہ تو ہمارے مریضوں کی شفا، ہمیں مریضوں کو شفا دے، ہمارے مصیبت زدہ کو عافیت دے، اور تو ہماری کمزوروں کے لیے ہو جا اپنی رحمت سے یا ذی الجلال والاکرام۔ یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم تو خادم حرمین شریفین کو ایسے کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو، اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کام کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ تو مسلم نوجوانوں کی گمراہ فرقوں اور منحرف مناہج سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو انہیں اختلاف اور گروہ بندی سے دور رکھ، اور انہیں اعتدال اور وسطیت سے نواز۔ اے اللہ تو ان کے ذریعے وطن کو اور امت کو فائدہ پہنچا۔ اے اللہ جو ہمارے ملک ہمارے نوجوانوں کا برا چاہے، اللہ تو اسے اس کے نفس میں مشغول کر دے یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے ملکوں کی سرحدوں پر تعینات لشکروں کی مدد فرما اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو دھل دے، ہماری حجت کو ثابت فرما دے، ہماری زبانوں کو درست کر دے، اور ہمارے دلوں کے کینے کو نکال دے۔
اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمان والوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال۔ اے ہمارے رب بے شک تو شفقت کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ